میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی ربا، آج میرا یہ ویڈیو پیغام آئی جی سندھ پولیس رفت مختار صاحب کے نام ہے۔ آئی جی صاحب، میں سندھ کی وہ بیٹی ہوں کہ جس نے اپنے باپ، دادا اور چچا کا جنازہ ایک ہی دن میں اٹھایا۔ میں 6 سالوں سے انصاف کے لیے ماری ماری پھرتی رہی ہوں۔ میری جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ آئی جی صاحب، آپ کی پولیس کی جانب سے میرا کیس خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ہراس کیا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او امداد چانڈیو، جس کا والد میرے کیس میں اکیوزڈ ہے، جیل کسٹڈی میں موجود ہے، اور سردار چانڈیو وہ بھی اسی سیم کیس میں، ٹرپل مرڈر کیس میں اکیوزڈ ہے۔ تو اسی ایس ایچ او کو سرداروں کے ہوم ڈسٹرکٹ میں کس نے پوسٹنگ دلائی ہے؟ آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ آئی جی صاحب، میں آپ میں امید رکھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ بات کرتے ہیں امن کی، آپ بات کرتے ہیں کہ ایک چینج آئے گا۔ تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی پولیس کے ان بھیڑیوں کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر یہ امید نہ رکھیں، یہ آپ گمان بھی نہ رکھیں کہ کوئی امن ہو سکتا ہے، کوئی چینج آ سکتا ہے۔ جب میں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہائی آفیشل سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی سیاسی پوسٹنگ نہیں ہے۔ آئی جی صاحب، میں نے کوئی بات وداؤٹ پروف نہیں کہی ہے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آئی جی سندھ پولیس مشتاق مہر صاحب رہے تھے، ڈی آئی جی ناصر آفتاب، ڈی آئی جی نعیم احمد شیخ صاحب، ان سب نے ان ریٹن سپریم کورٹ میں اسی ایس ایچ او کا نام دیا ہے کہ اس کو سیاسی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ سیم ڈسٹرکٹ میں، سیم پولیس اسٹیشن پہ اس کو 2 سال پہلے آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ سیاسی پوسٹنگ ہے، اور 2 سالوں کے بعد آپ اسی ڈسٹرکٹ میں اس کو پوسٹنگ دیکھ کر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہے۔ وہ 2 سالوں میں اتنا کمپیٹنٹ ہو گیا کہ آپ نے اسی ایس ایچ او کو انہی لوگوں کے، انہی سرداروں کی گود میں بٹھا دیا ہے۔ آئی جی صاحب، یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ ناانصافی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تھریٹ ہے، مجھے ڈی آئی جی صاحب کی جانب سے یہ بولا گیا ہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ ایسی بات آگے نہ ہو۔ کسی اور ڈسٹرکٹ کا ایس ایچ او جن کے ساتھ ایک مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، وہ کس طریقے سے میری سیکیورٹی کے معاملات میں انٹروین کر رہا ہے، اور اس نے جو کیا اس کا ازالہ کون دے گا؟ مجھے بولا جا رہا ہے کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہوا، کیونکہ میرا جو کیس میں وٹنس ہے اس کو اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ یہ پوری میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، وہ کورٹ کے اندر بیان دیتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا ہے کہ ایک اکیوز کا بیٹا کھڑے ہو کر ہماری چیکنگ کروائے، وہ انسٹرکشنز دے پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ ان کی اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے چیکنگ کریں، یا وہ کھڑے ہو کر ہمیں یہ میسج دے کہ یہ سسٹم ان قاتلوں، ان ظالموں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت ناانصافی ہے جی صاحب، اس چیز کا نوٹس لیں، ادروائز آپ یہ گمان چھوڑ دیں کہ سندھ میں کوئی امن ہو سکتا ہے۔